بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم علمه ثم كتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواہ احمد و ترمذی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس شخص سے علم کے متعلق سوال کیا گیا، علمہ ہو، اور وہ اس بات کو جانتا بھی ہے، اس بات کا اسے علم بھی ہے، پھر بھی اس نے اس کو چھپایا، تو قیامت کے دن بلجام من نار، اسے آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ بڑی سخت وعید ہے یہ ان علماء کے لیے، ان اہل علم کے لیے جو علم ہونے کے باوجود کسی کے سوال کرنے پر اسے حقیر سمجھ کر یا اپنے مفادات کو سامنے رکھ کر یا کسی اور ایسی ضرورت کی وجہ سے اس علم کو ظاہر نہیں کرتے۔ البتہ یہاں اتنی بات ذہن میں رکھیے کہ اگر سوال کرنے والا آدمی ٹھیک نہیں ہے، اس کا مقصد کوئی فتنہ فساد برپا کرنا ہے، اس کا مقصد جو ہے آپ کو پریشان کرنا ہے، یا بے جا سوال کرتا ہے، بے وقت سوال کرتا ہے، تو ایسے شخص کو جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح ہر سوال کا جواب بھی ضروری نہیں۔ وہ علوم مراد ہیں جن کا تعلق احکامات کے ساتھ ہے، انسان کے عمل کے ساتھ ہے، شریعت مطہرہ پر چلنے کے ساتھ ہے۔ اگر ایسے معاملات ہوں تو یعنی ان کا جواب دینا ضروری ہے، ان پر یہ وعید ہے۔ اور اگر ایسا ہو کہ اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، محض معلومات کے لیے ہیں، یا اس آدمی کو ایسا سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے 2 پیالے حاصل کیے، ان میں سے ایک کو میں نے تمہیں پلا دیا، اگر میں دوسرا پلا دوں تو لوگ میری گردن کاٹ دیں، یعنی مجھے قتل کر دیں۔ تو ایسا علم یقیناً منافقین کے بارے میں یا ظالم بادشاہوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ بتایا تھا، لیکن انہوں نے اس کا اظہار نہیں کیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہر علم بھی بتانا ضروری نہیں۔ ہاں، یہ اس کے بارے میں ہے جو ضروری ہو، جس کا تعلق سائل کی ضروریات کے ساتھ ہو، بالخصوص شرعی ضروریات کے ساتھ، اسے پورا نہ کرنا یہ یقیناً بہت بڑے گھاٹے کی بات ہے۔ باقی ترکیب کے حوالے سے من شرطیہ ہے، سئلہ فعل بفاعل، عن حرف جار، علم موصوف، علمہ فعل فاعل اور مفعول بھی مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صفت، موصوف صفت مل کر مجرور، جار مجرور مل کر سئلہ فعل سے متعلق، فعل اپنے فاعل اور جار مجرور سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، ثم عاطفہ، کتمہ، یہ فعل فاعل اور مفعول بھی مل کر معطوف علیہ مل کر شرط، الجمہ فعل بفاعل یعنی ہوا ضمیر اس کا نائب فاعل، جیسا کہ سئلہ میں، یوم القیامہ مضاف الیہ مل کر مفعول فی، با حرف جار، لجامن موصوف، من نار جار مجرور مل کر یہ متعلق ہو جائے گا ثابت ان سے، ثابت اس میں فاعل، ہوا ضمیر اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے جار مجرور سے اور فاعل سے مل کر لجامن کے لیے صفت، موصوف صفت مل کر مجرور، جار مجرور مل کر
متعلق ہو جائیں گے الجما فعل کے ساتھ، فعل اپنے نائب فاعل مفعول فی اور جار مجرور سے مل کر جزا، شرط جزا مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ ہو جائے گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن اشار على اخیہ بامر يعلم ان الرشد في غیرہ فقد خانہ او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام، رواہ ابو داؤد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کو کسی ایسے معاملے کی طرف اشارہ کیا جس کے بارے میں وہ جانتا ہے کہ ہدایت اس کے علاوہ میں ہے، یعنی اس سامنے مسلمان بھائی کے لیے بہتر کام کوئی اور ہے یہ نہیں ہے، لیکن اس نے اس کو غلط مشورہ دے دیا، غلط اشارہ کر دیا کہ یہ کر لو، فقد خانہ، تو اس نے اس سے خیانت کی۔ اس حدیث مبارکہ کا تعلق حسن معاشرت کے ساتھ ہے کہ مسلمان کو ایک دوسرے کا خیر خواہ ہونا چاہیے، نہ کہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے والا۔ اگر کوئی مسلمان کسی سے کوئی مشورہ کرتا ہے، مثلا کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے، میں اس کا کیا کروں، آج کل کون سا کاروبار بہتر رہے گا، یا کس چیز میں اپنا پیسہ انویسٹ کر دوں، تو اب وہ یہ بہتر سمجھ رہا ہے کہ فلاں کام اسے کرنا چاہیے، فلاں کام میں فائدہ ہوگا، لیکن مشورہ اسے کسی اور کام کا دے دیا کہ اس کا فائدہ نہ ہو، تو یہ اگرچہ محض زبانی کلامی بات کرنا ہے، مشورہ کرنا ہے، لیکن جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المستشار مؤتمن، کہ مشورہ بھی جسے مشورہ کیا جاتا ہے وہ امانت دار ہوتا ہے، یعنی اسے چاہیے کہ صحیح مشورہ دے، اگر اس نے غلط کیا فقد خانہ، تو اس نے اس سے خیانت کی۔ جی، باقی ترکیب کے حوالے سے یہاں بھی من اشار علی اخیہ بامر یعلم ان الرشد فی غیرہ، یہ پورا جملہ شرطیہ ہے، فقد خانہ یہ اس کی جزا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تحلی بما لم یعط کان کلابس ثوب زور او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام، رواہ ترمذی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس شخص نے اپنے آپ کو آراستہ کیا ایسی چیز کے ساتھ جو اسے عطا نہیں کی گئی، تو یہ جھوٹ کے دو کپڑے پہننے والے کی طرح ہوگا۔ جس شخص نے تحلا، اپنے آپ کو اس چیز سے آراستہ کیا، مزین کیا جو اسے عطا نہیں کی گئی۔ اس حدیث کا پس منظر یہ ہے کہ ایک خاتون نے جس کی سوکن بھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ مجھے خاوند بعض چیزیں عطا نہیں کرتا، لیکن اپنی سوکن کو جلانے کے لیے کیا میں یہ ظاہر کر سکتی ہوں کہ مجھے وہ فلاں بھی دیتا ہے، فلاں بھی دیتا ہے، فلاں چیز بھی دیتا ہے، حالانکہ دیتا کچھ بھی نہیں، لیکن محض اس کو جلانے کے لیے، اسے اپنے سے ڈیگریڈ کرنے کے لیے، تو کمتر دکھانے کے لیے اس کو میں یہ کہوں کہ میں تم سے برتر ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اپنے آپ کو اس چیز کے ساتھ آراستہ کیا جو اسے دی نہیں گئی، یعنی عزت اسے دی نہیں گئی، وہ معاشرے میں عزت دار دکھائی دینا چاہتا ہے، اسے دولت دی نہیں گئی لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ میں لوگوں کے سامنے دولت مند نظر آؤں، اسے جو ہے شہرت ملی نہیں لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے شہرت ملے، اور اس کے لیے وہ مختلف غلط طریقے استعمال کرتا ہے، تو یہ فرمایا ایسے ہے جیسے جھوٹ کے دو کپڑے پہننے والا۔ اس تشبیہ کی وجہ محدثین نے یہ بھی ذکر کی ہے کہ اہل عرب دو کپڑے پہنتے تھے محض دکھلاوے کے لیے، حالانکہ ان کے زمانے میں اس چیز کا رواج نہیں تھا، عجم میں زیادہ تھا، تو ان کا مقصد دو کپڑے پہننے سے یہ ہوا کرتا تھا کہ ہم عزت دار نظر آئیں، مالدار نظر آئیں، تو
اس چیز کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ تشبیہ دی ہے۔ لیکن ایک دوسرا معنی جو زیادہ صحیح لگتا ہے وہ محدثین نے یہ ذکر کیا کہ دراصل ایسا کام کرنے والا من تحلی بما لم یعطى، یعنی جو چیز اسے نہیں دی گئی اس چیز کو ظاہر کرنے والا دراصل دو جھوٹ بول رہا ہے۔ ایک تو وہ ایک خاص صفت جو اس کے اندر نہیں ہے وہ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ میرے اندر یہ صفت موجود ہے، اور دوسرا وہ اس انعام کو وہ یعنی جھوٹا لباس پہن کر جھوٹی چیزیں استعمال کر کے یہ ظاہر کر رہا ہے کہ یہ انعام بھی مجھ پر ہے، حالانکہ اس پر وہ انعام نہیں کیا گیا، وہ نعمتیں اسے نہیں دی گئیں، تو ان نعمتوں کا اظہار کرنا چاہتا ہے جو اسے دی نہیں گئی، اسی طرح ان صفات کو ظاہر کرنا چاہتا ہے جو اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو چونکہ اس نے یہ عمل کر کے دو جھوٹ بولے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ثوبئی زور یعنی ثوبین کا دو کپڑوں کا ذکر اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ باقی یہاں بھی پہلا جملہ من تحلی بما لم یعطى یہ شرط ہے، اور دوسرا جملہ جزا ہے، شرط جزا مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ ہو جائے گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید او کما قال رواہ البیہقی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے میری سنت کو فساد امت کے وقت مضبوطی سے پکڑ لیا تو اس کے لیے 100 شہیدوں کے ثواب کے برابر اجر ہوگا، ثواب ہوگا۔ یعنی ایسی سنت، ایسا طریقہ جو لوگوں میں رائج نہ رہا ہو، لوگوں میں ختم ہو چکا ہو، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی سنت کو بڑے اہتمام سے بیان کیا ہے، لیکن یہ سنت عام طور پر ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اسی طرح سادگی اختیار کرنا کھانے پینے میں، دوسرے معاملات میں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور طریقہ بھی ہے، تو یہ بھی ہمارے ہاں ختم ہوتا جا رہا ہے۔ بتکلف دوسرے کی دعوت کرنا یا خدمت کرنا یا جذبات کا اظہار کرنا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وما انا من المتکلفین، کہ میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، جو بات ہے سو ہے، جو نہیں ہے نہیں ہے۔ تو خام خواہ ایسے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا محض معاشرے میں اپنی عزت بنانے کے لیے، خاندان میں اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے، تو یہ خام خواہ کے تکلفات ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، ان کا طریقہ نہیں ہے۔ بہرحال اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، تو فرمایا کہ بالخصوص ایسی سنت جو معاشرے سے تعلق رکھتی ہو اسے زندہ کرنے کا ثواب ایسے ہے جیسے 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ جی اگلی حدیث میں بس اتنا فرمایا کہ من شہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ حرم اللہ علیہ النار، جو شخص اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور پھر پوری زندگی اس کلمے کے تقاضوں پر بھی عمل کرتا رہے، محض زبان سے یہ کلمہ نہ پڑھے بلکہ پوری زندگی اللہ کے سوا کسی کی عبادت اور اطاعت بھی نہ کرے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رسول مان لیا تو ان کی لائی ہوئی رسالت یعنی پیغام، ان پیغاموں کو آگے پہنچاتا بھی رہے، اس پر عمل بھی کرتا رہے، تو فرمایا حرم اللہ علیہ النار، تو اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں دخول اول عطا فرمائے۔